ڈینائل جو ہے پہلی چیز ہوتی ہے گریف کے اندر جو اکثر لوگ اس کو ایکسپیرئنس کرتے ہیں، اور یہ ڈینائل جو ہے بعض اوقات مومنٹریلی ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ لینگتھی ہو جاتا ہے۔ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کا کوئی پیارا فوت ہو جاتا ہے، خاوند فوت ہو جاتا ہے، اب وہ جوانی میں بیوہ ہو جاتی ہیں، یہ کہتی رہتی ہے کہ ایسا پاسبل نہیں ہو سکتا۔ ایئرز اینڈ ایئرز گزر جاتے ہیں، وہ اس ٹریجڈی کو ایکسپٹ نہیں کر سکتی۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے کبھی تیاری نہیں کی، زندگی میں ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ جو پروگرام ہم نے آج سٹارٹ کیا ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم موت کی تیاری کریں، خاص طور پر وہ لوگ جن کے گھروں میں یہ ٹریجڈی ریسنٹلی ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہم اکثر جو بھی یہاں پر سروسز دے رہے ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ ہم ان کو یہ کوئی نہ کوئی پروگرام میں انوائٹ کرتے رہیں کہ اگر کوئی بندہ ایسی سٹیج میں سٹک ہے تو اس کو نکالا جا سکے، اس کو گریف ریکوری کہتے ہیں کہ اس کو ریکور کیا جائے۔ یہ اس کا ایک پرپز ہے۔ اب ڈینائل کے بعد ایک اور سٹیج ہوتی ہے کہ جب بندہ اس کو سمجھ جاتا ہے کہ واقعی یہ ہو چکا ہے، تو پھر اس کے اندر کچھ اگریشن سی آ جاتی ہے، اینگر آ جاتا ہے، اینگر بلڈ ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو گیا، ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا۔ تو اب یہ اینگر ہے، دوسری سٹیج میں وہ اب آ رہا ہے۔ اچھا، یہ جو سٹیجز جو میں بتا رہا ہوں، یہ ایسی کنکریٹ سٹیجز نہیں ہوتی جیسے ہم یہاں اس کمرے سے نکلے دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ یہ فلکچویٹ بھی کرتی ہے، کبھی ڈینائل ہو جائے گا، کبھی اگریشن ہو جائے گی، کبھی پھر وہ ڈینائل میں چلا جائے گا۔ تو یہ آن اینڈ آف سچویشنز ہوتی ہیں جس میں انسان گزر رہا ہوتا ہے، اور ریسرچرز نے دیکھا اکثر یہی سٹیجز ہوتی ہیں۔ اب بندے کو اگریشن ہو رہا ہے، اینگری ہو رہا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک خاتون جو ہے اپنے ہسبینڈ کو پاکستان سے علاج کروانے کے لیے یہاں لے آئی، اور بڑے ویل آف قسم کے وہ لوگ تھے۔ انہوں نے چارٹر پلین کیا تھا وہاں سے، اور وہاں سے یعنی اس مریض کو وہ یہاں لے آئے اور یہاں انہوں نے علاج کروایا، اور یہاں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب جب اس کی ڈیتھ ہو گئی تو یہ خاتون جو ہے ڈینائل میں جاتی تھی، اور پھر اگریشن میں اس طرح سے آتی تھی کہ وہ ایسے الفاظ بولتی تھی کہ اگر اللہ نے مارنا ہی تھا تو بھئی وہیں مر جاتا، یہاں لا کے مار دیا۔ اب دیکھو اس کے اندر کتنا بڑا شکایت ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں شکایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کا مقام اور ٹائم مقرر کیا ہوا ہے۔ اگر یہ واقعہ ایسی جگہ ہوا ہے تو یہ تھوڑی ہے کہ کسی مارنے والے نے پلان کر کے اس طرح سے مارا ہے اس کو، کوئی مرڈر تو نہیں ہوا، کہ انسانوں والا معاملہ تو نہیں ہے۔ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ جب تک چاہتے ہیں ہمیں زمین پر رکھتے ہیں، جب چاہتے ہیں روح نکال لیتے ہیں، اس کی ملکیت ہے۔ آپ کے گھر کا فرنیچر ہے، آپ جب تک اس کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں انجوائے کرتے ہیں۔ ایک دن آپ نے سوچا کہ ماڈل چینج کر دیتے ہیں، ڈیزائن بدلتے ہیں، آپ اس کو اٹھا کے باہر جو ہے سڑک پہ رکھ دیتے ہیں، دوسرا بندہ اس کو ویلیوبل سمجھ کے لے جاتا ہے، آپ کی نظر میں اس کی ویلیو ختم ہو گئی ہے۔ تو بھئی یہ تو اس لیے ویلیو ختم ہو گئی کیونکہ آپ اس کے مالک تھے، آپ کا جب تک جی چاہا آپ نے اس کو یوز کیا، آپ کی ملکیت ہے، آپ نے جب چاہا اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا، اس کی ویلیو ختم ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ کتنے بڑے مالک ہیں۔ اگر اللہ رب العزت جب چاہتے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ زندگی کو گزارتا ہے، اور جب اللہ چاہتے ہیں اس بندے کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ اب اس میں اینگر والی کون سی بات ہے؟ اسی لیے جو ہے یہ سکھایا گیا کہ پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بھی اللہ کا مال تھا، ہم سب بھی اللہ کا مال ہے، یہ بھی چلا گیا اور ہم سب بھی چلے جائیں گے، لوٹ کے ادھر ہی جانا ہے۔ اسی لیے
جب بھی کبھی کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو سب لوگ اس کو پڑھتے ہیں، زبان سے پڑھتے ہیں، لیکن اس کی ڈیپتھ کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. اور جو بندہ جس کا غم ہوتا ہے وہ بھی جب اس کو پڑھتا ہے، اللہ اس کی وجہ سے اس کا غم دور کر دیتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک ہمارے کزن تھے، ان کا ایک ینگ بچہ، نوجوان بچہ جو ہے آپریشن کے دوران، جو اپینڈکس کا آپریشن تھا، معمولی آپریشن تھا، ہیلدی یہ بچہ تھا، وہ آپریشن تھیٹر میں فوت ہو گیا. ماں باپ کبھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ یہ کوئی سرجری، ایسی سرجری نہیں ہے کہ جس میں ینگ بچہ جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو جائے. اور بہت پیارا بچہ تھا، بہت ماں باپ سے لونگ، اور ویسے بھی فیملی میں بھی وہ بہت ہی زیادہ لائکلی بچہ تھا. اس کے والد نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا شروع کیا، اور میں اس کو دیکھتا تھا کہ واقعی اس نے اس کو فیل کر کے پڑھا کہ بھی اللہ کا مال تھا چلا گیا ہے، ہم نے بھی جانا ہے. اور حقیقت بھی ایسی ہی ہے کہ اگر آپ فیملی ممبرز میں سے ایک کو دیکھیں کہ وہ اگر کسی وقت فوت ہوا تو دوسرا کتنے عرصے کے بعد فوت ہوا، تیسرا کب فوت ہوا، تو آپ کہیں گے ڈفرنس تو اتنا زیادہ تھا ہی نہیں. یہ جو رو رہا تھا بس اس کو یہ خیال نہیں تھا کہ اتنے سال کے بعد میری بھی ڈیتھ ہونے والی ہے، ورنہ اس کے لیے نہ روتا بلکہ اپنے لیے شاید روتا، یا اس بات سے خوش ہو جاتا کہ میں نے بھی جلدی وہاں چلا جانا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات قریب آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا کہ میرے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے. کیونکہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ بتا دیا کرتے تھے کہ آپ کا موت کا وقت قریب آ گیا ہے. ملک الموت بھی آ کر اجازت مانگتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب اسرائیل آئے تو انہوں نے اجازت مانگی کہ کیا میں آپ کی روح قبض کر سکتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، میرا ایک سوال ہے، پہلے وہ پوچھ کے بتاؤ. جبریل علیہ السلام کو بلایا گیا اندر، جبریل علیہ السلام بھی تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا. جب تک مجھے اس کی تسلی نہیں ہو جاتی میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا. جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آپ کے محبوب امت کے بارے میں فکر مند ہے، پوچھ رہے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ آپ کے بعد آپ کی امت ضائع نہیں ہوگی، ان کی حفاظت کی جائے گی. جس طرح اللہ رب العزت قرآن مجید کی حفاظت فرما رہے ہیں، اس امت کی بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی ہے. آپ غور کریں گے کہ آج 1400 سال گزر گئے ہیں، آج بھی ہمارے دلوں میں اللہ کی، رسول اللہ کی، قرآن مجید کی محبت کیسے ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے یہ گارنٹی لے لی تھی کہ میری امت بے سہارا نہیں ہو جائے. دوسری چیز، اس وقت حضرت جبرائیل اسلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ جب آپ کا وصال ہو جائے گا، جب آپ فوت ہو جائیں گے تو کیا میں آپ کی باڈی جنت میں لے جاؤں؟ آپ سے سمجھو نہ، آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے. وجہ کیا تھی؟ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میں یہی دنیا میں ہی دفن کیا جاؤں تاکہ میرے امتی مجھے سلام کرنے آتے رہیں، اور جب آئے گا میرا امتی سلام کرنے تو میں اس کی مغفرت کے لیے دعا کروں گا. یہ رحمت للعالمین ہے. تو انبیاء سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیسے چاہتے ہیں، لیکن عام عوام کو
نہیں پوچھا جاتا، عام انسانوں کو اس کا اختیار نہیں ہے۔ تو حضرت فاطمہ جب رونے لگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی، اور تسلی دینے کے بعد بتایا کہ میرے بعد جو مجھ سے آ کے ملیں گے ان میں آپ سب سے پہلی ہوگی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ آپ کا وصال میرے بعد سب سے پہلے ہوگا مدینہ والوں میں سے۔ ہاں؟ تو چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ جب انہوں نے یہ خبر سنی تو حضرت فاطمہ مسکرانے لگی، خوش ہو گئی کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی جاؤں گی، اور 6 مہینے کے عرصے کے بعد ان کا وصال بھی ہو گیا۔ تو یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، جو مسلمانوں کے پاس نعمت ہے۔ موت تو حقیقی چیز ہے، موت تو آتی ہے، لیکن بھائی موت کے بعد صبر کا آ جانا کیسے پاسبل ہے؟ جب اللہ کے حکم کے سامنے بندہ سرنڈر کر دیتا ہے، اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، جو ہی وہ اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے پھر اللہ رب العزت اس کو صبر عطا فرما دیتے ہیں، اور وہ جو گیپ ہو جاتا ہے، جو کمی آ جاتی ہے اس کے جانے کی، اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ کچھ عرصہ ہی گزرتا ہے، پھر یہ غم ویسا غم نہیں رہتا جیسے پہلے چند دن کا ہوتا ہے۔ تو یہ ایگریشن سے کچھ لوگ جلدی نکل جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے اوپر یہ ایگریشن لمبا عرصہ طاری ہو جاتی ہے کہ بس میں بیوہ ہو گئی، اب یہ غصہ اس کے دل میں بیٹھ گیا، اور وہ ہر ایک کے سامنے یہ بات کرتی ہے، شکوے کرتی ہے، اتنی دعائیں مانگی تھیں اور جو ہے بلا آخر وہی ہوا۔ تو یہ کیا ہے؟ ایگریشن ہو رہا ہے۔ اب اس ایگریشن کے بعد ایک اور سٹیج آ جاتی ہے جس کو ڈپریشن کہتے ہیں۔ لاس تو بھائی لاس ہی ہوتا ہے نا، چاہے انسان کی صحت کا لاس ہو جائے، مال کا نقصان ہو جائے، گھر کا نقصان ہو جائے، یا کسی پیارے کا نقصان ہو جائے، لاس تو ہے۔ اور جب بھی لاس ہوتا ہے انسان کو اس کا افسوس بھی ہوتا ہے، یہ نیچرل چیز ہے۔ ایگریشن بھی نیچرل ہے، ڈینائل بھی نیچرل ہے، ایسے ڈپریشن بھی نیچرل ہے۔ فوت ہونے کے بعد کچھ عرصہ بندہ گلومی ہوتا ہے، سیڈ ہوتا ہے، ڈاؤن فیل کرتا ہے، ڈپریس فیل کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ ڈپریشن بھی اسی طرح ہے کہ جب بندہ ڈپریس ہوگا تو سب چیز چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائے گا، کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بس کہتے ہیں اب زندہ رہنے کا فائدہ ہی کیا ہے، اب تو زندگی ختم۔ حالانکہ زندگی تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو مختلف دی ہوئی ہے، کسی کو لمبی زندگی ملی، کسی کو چھوٹی زندگی ملی ہے، اور زندگی ملی اس لیے ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، اپنے آپ کو پریپیئر کر لیں۔ تو ہر لمحہ جو ہمیں ملا ہوا ہے یہ یوز کرنے والا ہے، یوں سمجھے ایوری سیکنڈ از اے کرنسی۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں ٹائم از منی، ایسا الفاظ بھی بنے ہوئے ہیں، بھائی ٹائم از منی، تو اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتے۔ ڈپریس جو بندہ ہوتا ہے وہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہوتا ہے، بیسیکلی بس بیٹھا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، گیو اپ کر گیا، اب جو ہے بس ہو ہی نہیں سکتا، یہ اس نے فیلنگ ڈیولپ کر لی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دن بھی دیتا ہے اور رات بھی بناتا ہے، دن میں روشنی ہوتی ہے، اور کبھی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا اتنا چمکتا ہوا سورج ڈوب جائے گا۔ کیسے چمک رہا ہوتا ہے سورج، ساری دنیا کو اس سے فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، ہیٹ ہوتی ہے، اس کی لائٹ ہوتی ہے اس کے اندر، بلکہ یوں سمجھے کہ اس کی وجہ سے لائف ہوتی ہے۔ لیکن اتنا بڑا سورج ایک وقت آتا ہے سن سیٹ ہو جاتا ہے، ایسا بھی ہو گیا۔ اگر کوئی شخصیت سورج کی طرح چمک رہی ہو
تو بھائی سن سیٹ تو سورج کا بھی اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں نا. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے چاند ستارے سورج کی قسمیں کھائی ہیں تاکہ اس کی اہمیت سمجھ میں آئے. لیل النہار، دن اور رات اللہ نے بنائے ہیں، اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے کہ دیکھو میں نے کس طرح سے دن اور رات بنائے ہیں. کوئی ہے جو ایسا بنا سکتا ہے؟ لیکن سب چیزوں کے لیے فنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، فنا اللہ نے لکھ دی ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر انبیاء اس دنیا سے کیسے جاتے؟ کتنی بڑی بڑی شخصیات دنیا میں آئی ہیں جنہوں نے کتنے بڑے ریولوشنری کام کیے ہیں، پھر یہ کیوں چلے جاتے؟ اگر کوئی بندہ بہت ہی اہم کام کر رہا ہے بس اپنی مہلت تک کر سکتا ہے، اس کے بعد اس نے جانا ہے، یہ فیکٹ ہے. اس کے لیے پریپیئر ہونے کی ضرورت ہے. سب نے جانا ہے اور پھر ہم نے بھی اپنا کام مکمل کر کے جانا ہے. یہ بھی اپنے مائنڈ میں رکھنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ پھر بیٹھ جانا ہے. ہم نے ایک کی لائف ہے، دوسری کی لائف کنیکٹڈ ضرور ہے لیکن وہ اس کی لائف نہیں ہے. ہر بندے کی اپنی لائف ہے. اس لیے اپنی لائف کو ویلیویبل خود بنائیں، کیونکہ ٹائم از منی، دیٹ مینس ویلیو. منی کی ویلیو لوگوں کو ایزیلی سمجھ آتی ہے، اس لیے انہوں نے منی کہہ دیا اس کو. تو ویلیویبل لائف خود گزارنی ہوتی ہے اور ڈیتھ کے لیے پریپیئر ہونا ہوتا ہے. اور اگر ایسی چیز ہو جائے تو پھر ڈپریس نہیں ہونا ہوتا بلکہ موو آن ہوتا ہے. اسلام کے اندر 3 دن کا غم، 3 دن کے لیے سب چیز رک جاتی ہے. لوگ آتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، تیسرے دن کے بعد جو ہے اب لائف دوبارہ موو آن ہوتی ہے. شریعت نے اصول دے دیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کلاک وائز آپ نے چلنا ہے. مقصد ہے کہ بھائی شارٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے یہ ساری چیز ہوتی ہے اور اس کے بعد لائف دوبارہ موو کرنی پڑتی ہے. ینگ ہسبینڈ اینڈ وائف ہے تو بھائی وہ پھر اپنے لیے نئے پارٹنر ڈھونڈتے ہیں. صحیح. کسی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ سے دوسرے بچے کی تمنا کرتا ہے کہ اللہ مجھے دوسرا بچہ دے دے اور دے دے. ایک لے لیا اس کے سبسٹیچیوٹ دے دے. تو اس طرح سے لائف موو کرتی ہے. بہن بھائی ہوتے ہیں، ایک چلا گیا تو باقیوں سے زیادہ محبت کرنے کا چانس مل جاتا ہے. ان کی ویلیو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ دیکھو میرا پیارا بھائی، میری پیاری بہن چلی گئی، اب جو بچے ہوئے ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کر لیں، ان کے ساتھ اور اچھا وقت گزار لیں. تو ڈپریشن کا ایک ٹائم ہوتا ہے جس کو جلدی جلدی پاس آن کر کے اپنے آپ کو پازیٹیو کیا جاتا ہے. اس میں سٹک نہیں ہو جاتے. اور جو اپنے آپ کو پازیٹیو کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اب یہ ایک اور سٹیج میں چلے گئے ہیں جسے ایکسیپٹنس کہتے ہیں. تو اس فیکٹ کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ واقعی یہ میری لائف میں یہ لاس ہو چکا ہے. آئی ہیو ٹو ایکسیپٹ، اور میں نے اس میں سے ریکور کرنا ہے. آدمی ایک دوسرے کے ساتھ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. جو کام وہ کر رہا تھا، خامد کر رہا تھا کام، بیوی جو ہے اس وقت جو ہے گھر کے کام کر رہی تھی. اب خامد چلا گیا تو بیوی کو بھی اٹھ کے پھر کتنی ساری ذمہ داریاں پوری کرنی پڑتی ہیں. بعض خامد بیوی کو اپنی زندگی میں ایسا ریمائنڈر بھی دیتے رہتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں کہ میں کیا کچھ کرتا ہوں، جس دن میں چلا جاؤں گا تب تمہیں میری ویلیو کا اندازہ ہوگا، ابھی نہیں تمہیں پتہ چل رہا. وہ بھی ایک کان سے سنتی ہے، دوسرے کان سے نکال دیتی ہے. یہ پتہ نہیں کتنی دفعہ مجھے ڈرا چکا ہے. لیکن جب واقعی ایسا ہوتا ہے تو پھر انسان کو احساس ہوتا ہے اور پھر انسان جو ہے اپنے آپ کو اگر ریکور کرتا ہے تو ایکسیپٹنس ہو جاتی ہے.
تو یہ مختلف سٹیجز ہیں جن کو گریف ریکوری کی سٹیجز کہی جاتی ہیں. گریف کی یہ ساری سٹیجز ہوتی ہیں. بعض لوگوں نے اس کی اور بھی تفصیلات میں اور بھی زیادہ سٹیجز بنائے ہیں. ہم نے اپنے وقت کے مطابق اس کو بس 4 تک سمجھا دیا کہ بھائی یہ ایسی سٹیجز ہیں اور ان میں سے فلکچویشن بھی ہے ہر چیز. تو لہذا گریف سے متعلق یہ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ اگر میں کسی سٹیج میں سٹک ہوں تو مجھے اس میں سے نکلنا ہے اور اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لائف تو ٹیمپریری ہے، شارٹ لائف ہے. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد سے بھیجا ہے اس دنیا میں، اس مقصد کو ہم نے پورا کرنا ہے.